اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا ہوا ہے، اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے، ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے، اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا ہو؟ یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے، تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہوں تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے، دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو، تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں، ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا، لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی۔ لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو۔ میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر لئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہیں؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے لگا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری؟ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا،
لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلۂ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. میں کہتا ہوں کہ جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے. یہ جرت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو. تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا. نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے. یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہے. یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے. سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھتے ہیں. مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو. آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں. نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہونا. حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر. ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں. آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں. دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی. میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے. تو یہ کیا تماشے ہیں؟ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا. اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. کئی بندوں کو میں سنا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے نہیں ہے. جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کی تلاش کرو. اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا. اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. ہاں 1 سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو سمجھ آ گئی، لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے. کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں. ایک جگہ سے دھوکہ کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا. جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا. خورش دے بدرہ جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام. سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانہ ڈالتا جا. کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا. پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا. اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا اور راہ حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے. بات لمبی ہو رہی ہے، ہم نے اپنی اصلاح ان سارے پوائنٹس میں کرنی ہے. میں آپ کو 4-5 باتیں خاص طور پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اس میں کوئی پل پلا پن نہ آنے دیں اور کوئی اس کے اندر کوئی نرمی نہ آنے دیں. جس شخص کے سینے میں حضور علیہ السلام کے لیے بغض دیکھیں ایک لمحے میں اس سے جدا ہو جائیں. جس کے سینے میں، جس کی زبان پر صحابہ کے لیے کوئی نازیبا لفظ دیکھیں ایک لمحے کے لیے اس سے جدا ہو جائیں. جو اہل بیت کو بھونکتا ہو پرواہ نہ کریں اس کی، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ.
اولیاء اللہ کی عظمت جس کے سینے میں نہ ہو اس کی دوستی کو ایک لمحے سے اپنے سے دور کر دیں۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد، جتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جا، چونکہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے، اس لیے سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے، اس لیے برے یار سے بچ، اپنی حفاظت کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے، والدین کو کبھی اذیت نہ دینا۔ یہ میں 5 باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے، باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات، عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، ہر شے برباد ہے۔ دوسری بات، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا، عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے۔ تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا۔ تیسری بات، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا، اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروئے جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو، گندم بوگے تو گندم کاٹو گے، جو بوگے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔
از حیا بیگانہ پیرانے کہن. بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوہا بے ثبات مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے او بزلف خود اسیر شوخ چشموں خود نماؤ خردہ گیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں. اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستھری ہے. حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام. کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے. حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو. آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا. دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور. جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے. آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا. پہلا اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. دوسری بات اپنے رزق کو پاک کرو. تیسرا اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو. اور چوتھی بات والدین کی فرما برداری رکھو. اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا. سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا. اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے. یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے. یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے. ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے. اور یہ ہمارا قصور ہے. میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم. کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں.
اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے. میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں؟ یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار. یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا، اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے. بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے. اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قوم نے اس کو نعرے لگائے. تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائے. قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں. اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں دو کان دیے ہیں. کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است. اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے. ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے. میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں. ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی. ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں. کانت بنو اسرائیل یسوسونا ہم الانبیاء. بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے. ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے. اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. 63 سال ہم نے ضائع کر دیے. اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے. حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں. ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے. یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں. وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے. تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا. تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا. پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے. ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا. ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں. ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو. آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا. وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی. آج وہ قبر میں تو ہے. کیا حکمران سمجھتے ہیں یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے. اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر. چھوڑ دو اس ملک کی جان. اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو.
یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا، اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچی گئے، یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے؟ سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویران کنند۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے۔ یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کچھ دھماکے، یہ عیار حکمران، امریکی غلامی، یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے۔ ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں۔ میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں، اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں، وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے اور ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے، تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے، تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں۔ جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورتحال، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے۔ کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور قوم کو نیا بانگپن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں، اور عزم کریں مالک جو زندگی گزر گئی، باقی جئیں گے مریں گے تو تیرے لیے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا۔ آخر میں اس کانفرنس میں آنے والے لوگوں کو اور ادارۃ المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس راستے کے سفر کو نہ چھوڑنا۔ یہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ اپنایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب فتنے کا زمانہ ہوگا اور فتنے برسیں گے تو اس زمانے میں بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو شکر ہے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے، اور تم نے اس کو قوت سے تھاما ہوا ہے۔ اس سفر کو جاری رکھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ بڑھتے چلو اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلو، محبت کے دیے بجھنے نہ دینا، مزاحمت سے نہیں گھبرانا۔ ہماری منزل بہت بلند ہے، یہ بھی ہوتا ہے جب اب چلتے ہیں تو بڑے مصائب ہوتے ہیں، ہوئے ہیں ہمیں، اور کئی عرصوں سے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا، میرے والد گرامی کو بھی گالیاں دی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا، عزتیں اچھالی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم کبھی کسی سے الجھتے نہیں ہیں، ہماری منزل کوئی اور ہے۔ قائد اعظم کے ایک پولیٹیکل سیکٹری تھے بمبئی کے اندر، جو سارا دن بمبئی میں رہتے اور شام کو ان کے مکان پہ جا کے ان کو ساری صورتحال بتاتے۔ تو ایک دن شام کو کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے سارے دن کی ڈائری بیان کی، تو ایک واقعہ انہوں نے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ آج میں جا رہا تھا سڑک پہ، تو ایک لڑکا سائیکل پہ جا رہا تھا، تو کسی گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کی سائیکل گر گئی اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، کافی خون بہ گیا۔ اس بچے کی جب نظر خون پہ پڑی تو وہ چیخیں مار کے رونے لگا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تو جوان ہے، نو عمر ہے، اتنے خون کو دیکھ کے گھبرا گیا ہے؟ تو اس نے میری جانب دیکھا، کہا میں اس سے نہیں گھبرایا کہ میرا خون کیوں بہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو پاکستان بنانے کے راستے میں بہنا تھا، یہ فضول ہی کیوں بہ گیا؟ تو یہ بات جب قائد اعظم کو سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب پاکستان بننے کو کوئی شے نہیں روک سکتی جب لوگوں کے جذبے یہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ رکھتا ہوں دل میں کہ دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے، تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے۔ یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے،
یہ دعوت المصطفیٰ، اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ اور ہم کس حالت میں بھی ہو ہم رہ نہیں سکتے۔ مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بالخصوص میرے ساتھ جو لوگ روحانی تعلق قائم کر چکے ہیں، تمہارا سب سے بڑا وظیفہ درس قرآن ہے۔ تمہارا سب سے بڑا وظیفہ جو تم نے ادا کرنا ہے وہ درس قرآن ہے۔ میرے والد گرامی کے پچھلے گاؤں کے ایک شخص تھے، انڈیا کے رہنے والے، تو والد گرامی کے وصال پہ وہ تشریف لے آئے۔ جنازے کے بعد ہم واپس آ کے گھر بیٹھے تو وہ شور کیے جا رہا ہے۔ نشاہی سلسلے میں وہ شخص بیٹھ تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ بابا چپ بھی کر، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پیر نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ تو رولا ڈال رہا ہے تو تو بابا رولا ہے، یعنی تیرا نام ہی رکھ دیا۔ تو وہ بابے کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگا میرے پیر نے مجھے بابا رولا کہا ہے، اب اگر میں رولا نہ ڈالوں تو میری بیعت ٹوٹتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ تیری بات ہے پھر ہم بھی درس قرآن نہ دے تو ہمارا بھی کچھ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والوں، اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ، مت اپنے وقت کو ضائع کرو۔ ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے، میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالیں۔ اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو، قرآن کی نوکری کرتے رہو، یہی سعادت مندی ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔